اور مالک کن فیکن سب کی مشکلیں آسان فرما، آمین۔ ٹوٹے دل پھر سے جڑ جائیں گے، کھوئے ہوئے واپس مل جائیں گے۔ اس رمضان آپ کے لیے کن کے معجزے اتارے جائیں گے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہاری یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتے ہیں، اور تقدیریں اللہ کے اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ اللہ پر توکل کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ واحد لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے اس میں ان کی آزمائش کرتا ہے، اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں برکت عطا کرتا ہے، اور اگر راضی نہ ہوں تو ان کی روزی کو وسیع نہیں کرتا۔ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان کو اس کی ایمانی قوت کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اس کی ایمانی قوت کے مطابق امتحان لینا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں ہیں جن سے مخلص اور منافق ممتاز ہو جاتے ہیں۔ یہاں آزمائشوں سے متعلق دو احادیث ملاحظہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا امیر صالحین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بس جو اس پر راضی ہو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقرب بندوں کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے متعلق ہوتی ہے، اگر دین میں مضبوطی ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزوری ہو تو اس کی دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنے اور اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں 5 احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی بھائی کے لیے اپنے وہی پسند نہ کرے چیز جو اپنے لیے پسند ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے۔ تقویٰ یہی ہے، اور اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ فرمایا۔ انسان کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہماری چھوٹوں پر رحم نہیں کرے اور ہمارے بڑوں کو تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مسلمان کو گالی دینا فحش اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ جس روز یہ کافر دوزخ کی آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ دوزخ حق نہیں ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ بے شک ہم کو قسم ہے ہمارے رب کی، یہ واقعی حق ہے۔ تب اللہ فرمائے گا کہ اچھا، تو عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے تھے۔